اچھا جی، آپ کی کالز کا انتظار ہے. کچھ سوال میرے پاس ہیں جو آپ کے سوال تھے جو کل کالز نہیں لے پائے اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ میں پوچھنا شروع کروں گی. سب سے ایک آج کا جو سوال ہے سب سے بھاری سوال میرے پاس آیا ہے. مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کرواتے ہیں اور رمضان جیسے مہینے میں آپ محنت کروا کے تمام لوگوں سے ان کا ٹائم لے کر کام کروانے کے بعد عید بھی آ گئی مگر پیسے ادا نہیں کیے, بینکس بند ہو گئے, ابھی بھی اگر آپ چیک دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. تو ایسے لوگوں کے لیے دین میں کیا سختی ہے, کیا کہتے ہیں جو لوگ کام کروا لیتے ہیں مگر پیسے نہیں دیتے, اور جو لوگ کام کرواتے ہیں اور پیسے لیٹ دیتے ہیں؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے دنیا میں اگر کسی کو اپنا دوست کہا ہے تو وہ کام کرنے والے مزدور کو کہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر بلوانا یہ ارشاد فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ, جو آدمی جد و جہد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, وہ اللہ کا دوست ہے, اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جان بوجھ کر ٹال مٹول کرنا اور اس کی مزدوری نہ دینا, اس کو تاخیر کرنا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. قرآن مجید الفرقان الحمید نے بھی جا بجا مقامات پر اس بات کو سراہا ہے اور اس بات کو مینشن کیا ہے کہ جو تمہارے عیال ہیں, جو تمہارے یہاں اللہ جل مجدہ الکریم نے جن لوگوں کا تمہارے ساتھ رزق لگایا ہے تو ان کا رزق وقت پر ادا کر دو. ایسے لوگ جو مزدور کی مزدوری رکھ کر اس میں تاخیر کرتے ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دے دی جائے. اور ہمارے اسلاف اور اخلاف کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی مزدور کو اس کی مزدوری دے دیا کرتے تھے. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ, آپ اوورآل سب کو لے لیجئے کہ 28 رمضان کو ختم ہو رہا ہے تو حافظ صاحب کو 28 رمضان کو چیک ملے گا, بالکل بالکل بالکل, یا 29 رمضان کو ختم ہو رہا ہے تو 29 رمضان کو ان کو چیک نہ بھی ملے, پیسے ملیں گے, روپے ملیں گے, کیش ملے گا, تو وہ 29 رمضان کو کس درزی کے پاس جائیں گے کہ مجھے کپڑے سی دو, میری اہلیہ کے لیے, میرے بچوں کے لیے کپڑے سی دو. بالکل. تو یہ کتنی بڑی ایک زیادتی ہے کہ جو ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. پھر اس کے بعد جس طرح آپ نے چیک کی بات کی, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیک باؤنس بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر اب تو میرے خیال سے کل سے بینک بند ہو جائیں گے, میرا اتنا بینکوں میں آنا جانا نہیں ہوتا. تو یہ جتنے لوگ یہ سلسلہ کرتے ہیں اس طریقے سے, وہ عند اللہ ماخوذ ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سخت گرفت ہوگی. اور ایک ایک لمحہ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ جو گزر رہا ہے احادیث طیبات کے مطابق, ایسے آدمی کا جو ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے, یہ ایک ایک لمحہ اس کے قرض, یہ اس پر قرض ہے, اس کے قرض کا مطالبہ اس کے اوپر بار بار آ رہا ہے اور اس کا گناہ اس کے سر پر ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس طریقے سے تاخیر سے کام نہ لیں, بلکہ مزدور کو اس کا حق. میرے ساتھ مفتی محمد عدنان صاحب بھی موجود ہیں. آپ کی ہی بات کو مفتی صاحب آگے لے کے جاؤں گی. اکثر کیا ہوتا ہے اداروں میں پیسے مزدوروں کے, لوگوں کے, امپلائیز کے روک لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کا کیش فلو اچھا نہیں ہوتا نا. ابھی اگر پیسے بینک سے نکل جائیں گے تو ہمارا بینک کا وہ اسٹیٹمنٹ کم آئے گا اور ہمارا کیش فلو میں کمی آ جائے گی. تو وہ پیسے, اور کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو تنخواہوں کے پیسے ہوتے ہیں ان کو انویسٹ کر دیا جاتا ہے اور تبھی 2 مہینے, 1 مہینے لیٹ دیا جاتا ہے. تو وہاں سے اگر منافع آتا ہے وہ آپ کا ہے, وہ جائز ہے آپ کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم, اما بعد. دیکھیں یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزدور کا حق بیان کیا ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے. اور جہاں تک معاملہ ہوتا ہے تو یہ کہہ لیں کہ اجرت یا جو اس کی مزدوری ہے, اس کی 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں معاملات کے اندر. بعض مزدور وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی میں تو ایڈوانس پیسے لوں گا, ایڈوانس دو گے پیسے تو کام آئے گا. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ادارے والا ہوتا ہے وہ خود ہی ایڈوانس پے کر دیتا ہے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بھائی کام مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ کو مل جائے گا. لیکن تیسری صورت کے اندر, پہلی 2 صورتوں والے تو پہلے لے رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کو مسئلہ نہیں ہوتا. تیسری صورت کے اندر مسئلہ یہ آتا ہے کہ کام مکمل ہونے لگ رہا ہوتا ہے اور اب وہ اپنے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے, اور وہ جو ادارے والے ہوتے ہیں یا پھر کوئی جس جگہ وہ کام کرتا ہے اس کا جو مالک ہے, سیٹ ہے, اس کو پیسے نہیں دیتا. تو حدیث مبارکہ کے اندر 2 باتیں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ دے سکتا ہے اور اس کے باوجود صرف اس لیے نہیں دے رہا کہ بھائی میرا پروفٹ بڑھ جائے یا میں نے کہیں انویسٹ کیا ہوا میرا تھوڑا پروفٹ اور آ جائے, تو حدیث مبارکہ میں اس کو ظلم قرار دیا, مطل الغنی ظلم.
اور یہ حدیث ابھی شاہ صاحب نے بھی پڑھی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے لی الواجد یحل عرضہ وعقوبہ, کہ جو ٹال مٹول کرنے والا ہے اس کی عزت بھی حلال ہے اور اس کو سزا دینا بھی حلال ہے. یعنی اب ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کی ضروریات اس سے وابستہ ہیں وہ ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرے گا تو لوگ کیا کریں گے, لوگ یہی کریں گے, برا بھلا کہیں گے اور اس کی عزت کو اچھالیں گے. تو اس حدیث میں آتا ہے کہ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے. تو اس لیے جس کے جو پیسے ہیں وہ پہلی فرصت میں ادا کیے جائیں. اگر ہم کسی کے پیسے روک کر انویسٹ کریں گے یا کچھ اور کریں گے یا نہیں دیں گے جان بوجھ کر, تو عند الناس بھی مجرم ہے, عند اللہ بھی مجرم ہے. اور ان 3 لوگوں میں سے ایک یہ بھی شخص ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مزدور جس کی مزدوری نہ دی جائے تو میں اس کی طرف سے قیامت کے دن کھڑا ہوں گا یا اس کے اللہ. مد مقابل. تو بتائیں ہم ایسے موقع پر کہاں کھڑے ہوں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہم ہمارے مد مقابل آ جائیں تو بتائیے پھر ہماری نجات, ہماری شفاعت, ہماری ساری نیک جو ہے وہ ہماری جو ایفرٹس ہے اسی طرح بھاگ دوڑ ہے وہ کس کام کی رہ جائے گی. تو اس لیے ہم اپنے ماتحتوں کے جو ہمارے جو ماتحت ملازم ہیں ان کے حق کو ادا کرنے میں جلدی کریں, کیونکہ وہ بھی اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے, ان کے تحت بھی ماتحت فیملیز ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, ہم سب کا حق جو ہے نا وہ ایک ساتھ ان کو محروم تھینک یو کر سو رہے مچ ہوتے مفتی ہیں. صاحب. اور یہاں میں بس ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ان تمام اداروں سے, یہ بھی ماسٹر لے رہے ہیں, یہ کیمرہ 2 ہے, تمام اداروں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی جہاں جان بوجھ کے ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ 6 مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد, اور ایسے کرتے کرتے جب سال نکل جاتا ہے وہ 3 مہینے کی تنخواہیں ضبط ہو جاتی ہیں اور پھر چلے نیا سال شروع ہوا ہے. تو اگر آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, آپ کے پاس گھر میں کھانے کو اچھا کھانا ہے, آپ کے پاس ہر ایک چیز, آپ پیٹرول بھی آرام سے ڈلا لیتے ہیں, آپ کے بچے عید پہ ہر عید پہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اچھے جوتے لیتے ہیں, ہر چیز نہیں لیتے ہیں, لیکن یہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں اپنا پسینہ بہا کے, ان کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے حق کی مانگ رہے ہیں, ایکسٹرا پیسے نہیں مانگ رہے, بونس نہیں مانگ رہے, صرف جو ان کا حق بنتا ہے. پلیز برائے مہربانی ان تمام اداروں سے میری ریکویسٹ ہے سب کو ان کا حق وقت سے دے دیں. آپا میرے ساتھ موجود ہیں. آپا کسی کوئی شخص پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کی مدد کر کے اس کو جتلانا, یعنی ثواب میں کمی آتی ہے کہ میں نے کسی کی مدد کر دی مگر مجھے غصہ آیا تو پھر میں نے کہہ دیا بھول گئی تو میں نے اس دن تمہاری مدد کی تھی. جتانا تو بہت بری بات ہے, اور کسی کو اذیت دینا, تکلیف دینا, شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو, اتنے خفیہ طریقے سے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور کہا کہ پھر اس کو اس لحاظ سے اس کی مدد کرنا کہ اس کو ذلیل کیا جائے, اس کو نیچا دکھایا جائے, یہ تو بہت بری بات ہے. اس سے بہتر مدد کرو ہی نہیں جب جتانا ہے تمہیں. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مدد نہ کرو, لیکن کم از کم مدد کرنے کے طریقے ہوا کرتے ہیں, آپ کسی کو نیچا نہ دکھائیے. بالکل ٹھیک. اس میں ایک بات جی ایڈ کر لیں, ضرور. اب اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اسی بات کو لیا ہے بالکل, قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی, اچھی بات کہہ لو, اس سے بہتر ہے, اچھی بات کہنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم صدقہ دو پھر تکلیف پہنچاؤ. اور پھر آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, دے کر احسان جتلانا یا تکلیف دینا, جاؤ آ جاتے ہو روز روز مانگنے, اس طرح کی بات کہنے سے آپ نے صدقے کا ثواب اور صدقہ باطل کر دیا. دے رہو تو دل سے دو. دل سے دو. اچھا مفتی صاحب کافی دفعہ آپ دیتے ہیں مگر آپ کا دل نہیں مانتا, کوئی پیچھے تب پڑ جاتا ہے. اب ویسے تو کہتے ہیں کہ بیگرز وغیرہ کو نہیں دینا چاہیے جو مانگتے ہیں, لیکن کوئی اتنا کوئی پیچھے پڑ جاتا ہے تو آپ کہتے ہو اچھا یہ لو, تو وہ بھی ثواب میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں, ایک ہے فتوے کی روح. فتوے کی روح سے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا, یہ جو مستقل آپ کو روڈوں پہ نظر آ رہے ہیں, ان کو نہ دیا جائے, یہ تو ایسا سمجھ لیں کہ ان کا پیشہ ہے, پیشہ ور ہیں. لیکن ہم نے بہت سارے بڑوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تقوی کی روح سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ فتویٰ تو دیتے ہو کہ نہ دو ان کو, اور جب گاڑی رکتی ہے اس پہ جو ہے وہ آپ دے دیتے ہو, جو ہے وہ سگنل پہ گاڑی رکتی ہے. تو میں نے کہا بات یہ کہ بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں کتنی نعمتیں دے رہے ہیں اور ہم اس کے مستحق نہیں ہیں. تو یہ بھی بظاہر جو ہے یہ بناوٹی حلیے میں ہے, تو ہم بھی تو اللہ جل شانہ سے جو مانگتے ہیں تو ہم بھی اصل میں ہمارے پاس بھی صرف ہاتھ ہوتے ہیں اور ظاہری چہرہ ہوتا ہے, اللہ ہمیں دے رہا ہوتا ہے. تو ہمیں شرم آتی ہے کہ اللہ تو ہمیں دے رہا ہے اور ہم آگے نہیں دے رہے. تو اس بنیاد پہ اگر انسان یہ سوچے گا تو انشاءاللہ اس کو دینے کے اندر فراخ دلی سے آگے دے گا انشاءاللہ. چلے جی, ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم میم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عرفان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عرفان بات کر رہے ہیں کراچی سے. جی جناب اپنا سوال بتائیے. میں یہ پوچھنا چاہا تھا مولانا صاحب سے میں کہ جیسا کہ اگر روزے کے دوران سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز قضا ہو گئی, اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم سحری میں اٹھ نہیں پائیں تو جو ہے سحری نہیں ہو پاتی, تو وہ اگر ہم فجر کی نماز قضا پڑھ لیں تو کوئی اس میں کوئی حرج ہے تو بتا دیں, اگر نہیں ہے تو وہ بھی بتا دیں. یہ پوچھنا تھا سوال. جی
जी शुक्रिया। अफनान साहब हमारे साथ मौजूद है, जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने दो बातें पूछी हैं कि ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा हो गई बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात ऐसा हुआ सहरी में नहीं उठ पाए, फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो गई। जी। देखिए, जानबूझकर नमाज़ क़ज़ा करना जायज़ नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है इस पर सख्त वईद फरमाई कि जो जानबूझकर नमाज़ क़ज़ा कर देता है तो एक हुक्म जहन्नुम में जलेगा। एक हुक्म की मक़दार कितनी है? 80 साल है, बाद लोग कम व बेश कहते हैं। तो जानबूझ के क़ज़ा करना जायज़ नहीं। अब आप देखें, ज़ोहर का वक्त शुरू होता है 1:45 बजे और उसका वक्त जाता है 4:45-5 बजे तक। तकरीबन 5 घंटे के अंदर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम 4 रकात नमाज़ पढ़ लें। इसी तरीके से फ़जर का वक्त शुरू हो रहा है 5, तकरीबन समझ लें 4:45 के करीब, यानी जब सहरी ख़त्म हो रही है, और उसका वक्त जाता है 1 घंटा 20 मिनट का वक्त होता है फ़जर का, 6:20 6:25 पे इशराक। तो इस दौरान अगरचे हमने हमारी सहरी निकल गई, लेकिन क्या हम उठ के 2 रकात फ़जर नहीं पढ़ सकते? लेकिन जानबूझ के क़ज़ा करना तो जायज़ नहीं है। सोते में क़ज़ा हो गई या बिल्कुल पता ही नहीं चला तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे, लेकिन जानबूझ के क़ज़ा करना ये किसी हाल में भी जायज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे रोज़े पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाद लोग ये समझते हैं रोज़ा भी सही नहीं होगा, रोज़े अच्छा पे तो फ़र्क नहीं फिर पड़ेगा। जैसी जैसी अच्छा ये बात आपने बहुत अच्छी बताई है कि रोज़े पे फ़र्क रोज़े नहीं पे फ़र्क पड़ेगा। नहीं इस पड़ेगा, पता रोज़ा चले फिर वो कहेगा अरे जी नमाज भी नहीं, जो रोज़ा भी ना रखे, नहीं, ऐसा फिर नहीं ये है। भी तो लोग बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल मिला देते हैं, एक इबादत को एक्सट्रीम कनेक्ट कर देते हैं दूसरे के साथ। बिल्कुल। अच्छा तो जब वो फिर उठे तब पढ़ ले? फ़ौरन पढ़ ले, फ़ौरन पढ़ लेगा। सो अगर नींद की हालत में रह गई नमाज, उठते ही फ़ौरन पढ़ ली तो गुनाह नहीं होगा। कोई स्पेसिफिक टाइम होता है ना कि इस वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते, कज़ा नहीं पढ़ सकते? देखें, इसमें मैंने आपको बताया 1 घंटा 20 मिनट फ़जर का टाइम है। अगर वक्त के अंदर अंदर पढ़ते हैं फिर तो अदा ही अदा है। इसी तरह मैंने आपको ज़ोहर का नहीं वो बताया कज़ा हो तकरीबन। गई तो कज़ा के क़ज़ा बाद हो कुछ गई तो ऐसा जैसे टाइम होता है ना कि ये इस टाइम पे कज़ा नहीं पढ़ सकते? देखें, वो सिर्फ 12 बजे का जो ज़वाल का वक्त है ना, देखिए 3 वक्त हैं कि सूरज तुलू हो रहा है, तुलू के वक्त नहीं पढ़ सकते क्योंकि शैतान 7 तुलू होता है, शैतान की इबादत करने वाले इबादत करते हैं। एक ये बिल्कुल दरमियान में आ जाता है, जब दरमियान में आता है फिर भी वो शैतान के पुजारी, आँख के पुजारी इबादत करते हैं, जिनको हम पारसी कहते हैं। फिर इसके बाद जब गुरूब होता है, ऐन गुरूब के वक्त वो इबादत करते हैं। तो ये जो 3 वक्त हैं, एक तुलू का, एक ज़वाल का, एक जो बिल्कुल मिडिल पे आ जाता है, और एक गुरूब का, इन 3 वक्तों में सिर्फ नमाज नहीं पढ़ सकते, बाकी हर वक्त में क़ज़ा नमाज पढ़ सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे पास एक कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ। मुझे मुफ्ती साहब से पूछना था, जुम्मे की नमाज खुतबे के बगैर लोग पढ़ते हैं तो जुम्मा होगी नहीं होगी? एक सेकंड महमूद साहब, एक सेकंड। जुम्मे की नमाज जरा सही से बोले, फोन से दूर होके बात करें। ये है ना, जुम्मे की नमाज खुतबा जरूरी है, और खुतबा हो जाता है इसके बाद भी लोग पढ़ते हैं, तो जुम्मे की नमाज होगी? ठीक है जी। मुफ्ती अफनान साहब खुतबा नहीं सुनते और नमाज में पहुंचते, जुम्मे की नमाज होगी। बड़े बहुत दफ़ा सवाल आ चुका है जी, एक दफ़ा और सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जुम्मे की जो नमाज है उसके लिए खुतबा सुनना वाजिब है, और मस्जिद में बेहतर ये कि जल्द अज जल्द पहुँचा जाए। और हदीस में आता है कि जो सबसे पहले मस्जिद में आता है उसको एक ऊँट कुर्बान करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको एक गाय कुर्बान करने का सवाब मिलता है, फिर बकरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुर्गी, और फिर आगे। लेकिन ये कि जब इमाम साहब मिंबर पर आ जाते हैं तो ये चैप्टर क्लोज हो जाता है, फरिश्ते बैठ जाते हैं, वो भी जुम्मे में शामिल हो जाते हैं। लिहाजा खुतबा सुनना ज़रूरी है, इसके लिए आएँ। आप ये देखें कि 4 रकात, वैसे ज़ोहर की 4 रकातें होती हैं, उसकी जगह जुम्मे की 2 रकातें कर दी गई, खुतबे को उसके कायम मकाम बना दिया गया। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो खुतबे में नहीं आता, बयान में नहीं आता, उसके बाद सीधा सीधा आता है नमाज के लिए, तो उसको जुम्मे का सवाब तो मिलेगा, लेकिन वो उस दर्जे पर नहीं मिलेगा कामिल जो खुतबा सुनने वाले को मिला करता, नाक़िस मिलेगा। बहरहाल जुम्मा अदा हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क़ रमज़ान। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइम